سلطان شمس الدین التمش تھا کہ جس نے خواجہ بختیار کاکی کا جنازہ پڑھایا تھا. اور پھر جب مرید ایسا ہو، وہ کہتے ہیں نا کہ پیر کی اگر عظمت دیکھنی ہو تو اس کے مریدوں کو دیکھ لو یا اس کے پیر کو دیکھ لو. اگر کسی کی عظمت کو سمجھ رہا ہو نا تو یا کسی بندے کی یا اس کو استاد دیکھ لو یا اس کے شاگرد دیکھ لو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گی. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی اگر عظمت دیکھنی ہے، اگر کمالات دیکھنے ہیں تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھو. اور اگر آپ کے عظمت اور کمالات دیکھنی ہے تو آپ کے پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان عالمی کو دیکھو. پھر پتہ چلے گا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کس شخصیت کا نام ہے اور کس عظمت والے مرد کامل کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے. اب یہ سلطان شمس الدین التمش کی بات آئی ہے تو دیوبند نے یہ بات اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے ایک وصیت فرمائی. فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہ بندہ پڑھائے گا کہ جس نے زندگی بھر کبھی زنا نہیں کیا ہوگا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صرف خواجہ معین الدین چشتی کی باتیں سنتے نہیں تھے، وہ جو باتیں بیان کرتے تھے ان باتوں پر عمل بھی کرتے تھے. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے گا کہ جس نے زندگی بھر کبھی گناہ نہ کیا ہو، زنا نہ کیا ہو. اچھا زنا کا یہ مطلب ہے کہ جسے ہم سمجھتے ہیں ایک غیر مرد نے غیر عورت کے ساتھ بدفعلی کا ارتکاب کیا وہ زنا ہے. یہ تو ہمارے عرف میں، یہ تو شریعت کے عرف میں اس کو زنا کہتے ہیں. لیکن تصوف کی دنیا میں اولیاء کاملین کی نظر میں زنا یہ چیز ہے کہ کوئی غیر مرد کسی غیر عورت سے بدفعلی کا ارتکاب کرتا ہے، یہ جسم کا زنا ہے. اگر کسی کی آنکھ کسی بد جو ہے وہ غیر محرم عورت پر وہ بد نظری کرتا ہے، نظر اٹھاتا ہے، یہ آنکھوں کا زنا ہے. اگر وہ کسی کانوں کے ساتھ کسی غیر محرم کی آواز کو سنتا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے. اب یہاں پر یہ مجھے ایک بات کہنے دیجیے نا کہ جو بڑی شوق کے ساتھ لڑکیوں کی نعتیں سنتے ہیں، سن تو نعت رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کانوں کا زنا کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ غیر محرم لڑکی کو اونچی آواز میں قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آئے تو ہم گھر کے اندر دف لے ان کو دے کر اور جو ہے مائک دے کر ان کو جو ہے محفلوں کے لیے بٹھا دیتے ہیں اور پورا محلہ ان کی آواز سنتا ہے اور پورا محلہ ان کی نعتیں سنتا ہے. اب تو معاملہ اور آگے نکل چکا ہے کہ انٹرنیٹ پر بھی ان کی نعتیں جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ سنی بھی جاتی ہیں اور وہ مل بھی جاتی ہیں. تو بہرحال حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہ اس مرید کامل نے جو کہا کہ اس نے زندگی بھر کبھی زنا نہ کیا ہو تو وہ جو زنا ہمارے وقت میں ہے وہ بھی مراد ہے. اور آنکھوں سے کبھی بدنظری نہ کی ہو کیونکہ یہ آنکھوں کا زنا ہے. فرمایا اس سے بھی بچا ہو. کبھی کانوں کے ساتھ کسی غیر محرم کی آواز نہ سنی ہو، یہ کانوں کا زنا ہے، اس سے بھی بچا ہو. اور اسی طرح اس کے قدم کسی غیر شرعی کام کی طرف اٹھ کر بھی نہ گئے ہوں. فرمایا یہ سارے معاملات سے اگر وہ بچنے والا ہے تو پھر خواجہ قطب الدین کا جنازہ پڑھا سکتا ہے. دوسری بات فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ اس کی کبھی اثر کی سنتیں اور عشاء کی جو غیر موقعہ سنتیں ہیں، یہاں تو فرض بھی کوئی نہیں پڑھتا نا، یہاں تو موقعہ سنتیں بھی نہیں پڑھی جاتی، یہاں تو واجب بھی نہیں پڑھے جاتے. فرمایا میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی اثر اور عشاء کی سنتیں بھی کبھی قضا نہیں، جس نے اثر اور عشاء کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے گا. اور تیسری بات یہ کہ جس نے کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت قضا نہ کی، نماز نہیں جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ کبھی وہ قضا نہ کی ہو. جب یہ بات ہوئی تو بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے، بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے علماء کھڑے تھے، لیکن اب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ خواجہ قطب کی جو 3 وصیتیں تھیں وہ بڑی سخت تھیں. ایک تو یہ کہ کبھی زنا نہ کیا ہو، دوسرا یہ کہ کبھی اثر کی سنتیں نہ قضا ہوئی ہوں، اور تیسرا وہ کہ کبھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کی جماعت قضا نہ ہوئی ہو. جب یہ معاملہ ہوا تو تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد جب دیکھا کہ کوئی نہیں آگے بڑھ رہا تو پھر وہ لڑکا جو تیر کمان لے کے خواجہ معین الدین
چشتی کے سامنے سے گزرا تھا اور خواجہ معین الدین چشتی نے عود کرمانی سے کہا تھا کہ یہ لڑکا ہندوستان اور دہلی کا بادشاہ بنے گا اور دنیا اس کو شمس الدین التمش کے نام سے یاد کرے گی. وہی شمس الدین التمش جو اس وقت کا بادشاہ تھا، خواجہ قطب الدین کا مرید خاص تھا. وہ آگے بڑھا اور یہ کہتے ہوئے بڑھا کہ خواجہ صاحب میری تو یہ خواہش تھی کہ دنیا نہ سمجھے، دنیا کو کچھ پتہ نہ چلے، لیکن آج جاتے جاتے میرے پردے بھی فاش کر گئے ہو، آج میرے پردے بھی اٹھا کر چلے گئے ہو. آگے بڑھا، خواجہ صاحب کی نماز جنازہ پڑھائی. یہاں پر رک کر ایک بات تو سمجھنے کی ہے نا کہ جس خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وہ بادشاہ مرید اتنا پاک تھا کہ زندگی بھر کبھی زنا نہیں کیا، زندگی بھر کبھی اس کی اثر اور عشاء کی سنتیں نہیں قضا ہوئی. اس خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا اپنا عالم کیا ہوگا، اس کی اپنی طہارت اور اپنی شریعت کے ساتھ اس کی وابستگی کا عالم کیا ہوگا. اور جس کے مرید کا زندگی بھر زنا سے کوئی تعلق تو دور کی بات، جس نے زنا کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی اپنی زندگی کتنی پاکیزہ تھی. اور جس کا مرید کبھی تکبیر اولیٰ کی جماعت اس کی قضا نہیں ہوئی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وہی جماعت چھوڑ دو. اور یہ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مرید ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، جس کی مرید کی جنازہ پڑھانے والا اتنا متقی اور پرہیزگار ہو. اس بختیار کاکی کے پیر کا عالم کیا ہوگا، اس بختیار کاکی کے شیخ کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اس لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور کی شریعت کی بھی مجسم تصویر تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو روحانی ایک سلسلہ ہے، اس سلسلے کے لیے کامل وارث تھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. یہ وہ شخصیت